بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک مختصر اور چھوٹی اور پیاری ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے شان اور اقدس میں ان کے ذکر کو اللہ نے کس طرح سے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اس میں دو حدیثیں پاک ہمیں ملتی ہیں الشفا شریف کے اندر، اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ حدیثیں پاک ملتی ہیں، جہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذکر کو ہم نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، اور ایک میں یہ آتا ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا آپ کا بھی وہاں ذکر ہوگا، یہ بھی ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر وہ ذکر خدا ہی ہے، اور جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو جس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت جو ہے اللہ نے جو بھیجا ہے ہماری طرف، تو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان اور عظمت ہے جو دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ کی جلوہ گروہی 12 ربیع الاول شریف کے دن، اور آپ کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور آخری نبی ہے، اور اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور آخری دن ہے، اس دن کے بعد کوئی دن نہیں ہے، اور یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی نہیں ہے، آخری کتاب، آخری اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے بہت اعلیٰ و عرفہ کیا ہے، جہاں پر آسمانوں میں دیکھیے، درختوں میں دیکھیے، جنت کے دروازوں پہ، جنت کے پردوں میں دیکھیے آپ، جہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توبہ کرتے ہیں تو آپ کا نام پاک وسیلہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ہیں، جو فیوز برکات ہیں، تو لہٰذا کہ اللہ نے کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو رکھا ہے، جو عرش اعظم پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ مختصر سی بات کے بعد اس پیغام کو ہم نے کچھ اہمیت اور اس بات کی ضرورت ہے ہمیں کہ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی آمد ہوئی کہ آپ تشریف لائے دنیا میں، تو ہم ان کی خوشی میں میلاد کا جشن مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی سب سے بڑی اعلیٰ نعمت ہے، اس نعمت کو ہم جو ہے خوب چرچا کرتے ہیں، چاہے زبان سے ہو، پیسے سے ہو، دولت سے ہو، کسی بھی انداز سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو میلاد کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ایک مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم میلاد میں خوشیوں کا اظہار کریں، لائٹنگ لگائیں، جشن کے طور پہ جھنڈیاں لگائے، کھانے کا اہتمام کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، شیرینی تقسیم کیا، تو کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہماری ذمہ داری اور ہے، اس ذمہ داری کو ہم جو ہے ادا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جشن اور کھانا کھلانا، جھنڈیاں لگانا، گلی کوچوں کو سجانا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے اس پر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اور خوشی میں۔ لیکن ہمیں میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہونا چاہیے، ان مقصد کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیے، آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں اور آپ کی مدر ہے، جو آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب جلوہ گر ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو ٹیک دیا، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے سجدے کی حالت
یعنی کہ آپ نے خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا، لیکن پیدا ہوتے ہی آپ جو ہے ہاتھ دونوں رکھے، پھر اس کے بعد آپ بیٹھے، پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں خدا پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ تو یہ پورا کا پورا منظر جو ہے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ کیا خدا کی بارگاہ میں، پھر اس کے بعد آپ خدا کی تسبیح و تحلیل، خدا کے ذکر کو آپ نے شروع کر دیا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں یہ جو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم کھانا کھلا دیے، جھنڈیاں لگا دیے، خوشیاں تقسیم کر دیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیے، تو کیا ہم اس بات پر ہم اہتمام کرنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ سرکار کی آمد جب ہو رہی ہے تو ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد کی خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیغام دیکھنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی خدا کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ کیا ہے۔ تو اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جشن کرنا اچھی بات ہے، میلاد کرنا اچھی بات ہے، کھانا کھلانا اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد بتایا ہے، جو دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ نے جو سجدہ کیا خدا کی بارگاہ میں، آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری پیدائش ہو رہی ہے لیکن میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جب آپ کی پیدائش ہو رہی ہے تو آپ اپنی زبان مبارک سے تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم کتنے ایسے نوجوان ہیں اور کتنے بوڑھے لوگ ہیں جو تسبیح و تحلیل پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ کیا سجدوں کو آپ پانچوں وقت ادا کرتے ہیں؟ کیا سجدے کرتے ہیں؟ کیا 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں۔ میلاد بناتے ہیں لیکن سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو میلاد کرنے کا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان مقصد کو بھی ہم اجاگر کرنا چاہیے کہ سرکار جب تشریف لائے ہیں تو آپ نے نماز بھی پڑھی ہے، سجدہ بھی کیا ہے اور ذکر و اذکار بھی کیا ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے پاس، تو میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میلاد کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرماتے ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو آپ کی ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، زبان مبارک ہل رہی تھی، کہ آپ فرماتے ہیں جو جس نے گود میں لیا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ انہوں نے گود میں لیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے کان کے قریب کیا تو کہ سرکار اپنی زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی سنا اپنے کان کے قریب لے جا کر کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، آپ نے امت کو یاد کیا۔ لیکن پیدا ہوتے ہی سجدہ کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، پیدا ہوتے ہی آپ جیسے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں یہ سبق یہ لینا ہے کہ ہم کو سرکار کی میلاد پر نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، سرکار کی میلاد پر ہمیں اپنے آپ کو چینج ہونا ہے، اور سرکار کی میلاد اور سرکار کا آنا کا مقصد یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اخلاق دینے کے لیے آئے ہیں، اخلاق کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اپنے اخلاق کو بھی سنوارنا چاہیے۔ میلاد کرتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق کیا ہے؟ میلاد کرتے ہیں ہم نمازی نہیں ہیں، میلاد کرتے ہیں لیکن ذکر و اذکار نہیں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں کہ امن کا پیغام، رحمت کا پیغام نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا کہ ہمارا مقصد جو میلاد ہوتا ہے ان مقصد کو ہم چھوڑ دیے ہیں لیکن میلاد کو پکڑ دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ میلاد بھی ہونا چاہیے اور مقصد میلاد بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ دیگر اور اعمال بھی ہمارے ادا کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے جب پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کیا ہے تو ہم غریبوں اور فقیروں نے، سرکار کے غلاموں نے، محبت اور آپ سے عشق اور محبت رکھنے والے غلاموں نے آپ کو بھی یاد کیا ہے۔ اب سرکار جتنے امت کو یاد کیا ہے تو نہ تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنا بھی جس انداز سے
خلوت میں ہو جلوت میں ہو، ہم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اور ان کا ذکر اور اذکار کرنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر اور اہل سنت والجماعت ہی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔